بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام محمود ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل تعلیمی تبدیلی۔ دوستوں، ہم نے اپنی پچھلی ویڈیو میں سیکھا اسلام کسے کہتے ہیں۔ ان دو مثالوں کی وضاحت میں آج اس ویڈیو میں کرنے جا رہی ہوں۔ میری آج کی اس ویڈیو کا عنوان ہے خدا کے قانون اور انسانوں کے قانون میں فرق۔ آپ نے ایسا بھی سنا ہوگا کہ موٹروں کی ٹکر ہوئی اور جس موٹر والے کا قصور تھا وہ موٹر بگا کر لے گیا اور پکڑا نہیں گیا، اس لیے وہ سزا سے بھی بچ گیا۔ اور اگر وہ پکڑا جاتا تو بعض اوقات پولیس کو رشوت دے کر یا افسر کے پاس سفارش پہنچا کر بھی سزا سے بچ جاتا۔ جرم کر کے بھاگ جانا یا رشوت اور سفارش کے ذریعے اپنے حق میں فیصلہ لے لینا بہت بری بات ہے، لیکن اس وقت جس مقصد کے لیے ہم نے یہ بات بیان کی ہے وہ اور ہے، اسے غور سے سنو۔ موٹر والی مثال میں بعض اوقات مجرم قانون کی خلاف ورزی کرنے کے باوجود سزا سے بچ جاتا ہے، لیکن اب آپ ذرا دوسری مثال پر غور کرو۔ جس لڑکے نے آگ میں ہاتھ ڈالا تھا وہ اگر کسی بند کمرے میں ایسا کرتا جہاں اسے دیکھنے والا کوئی نہ ہوتا تو بھی اس کا ہاتھ اسی طرح جل جاتا اور اسے اسی طرح درد ہوتا۔ وہ جہاں بھی چاہے بھاگ کر چلا جاتا، درد اس کا پیچھا نہ چھوڑتا۔ وہ اگر چاہتا کہ کسی کو رشوت دے کر یا سفارش کروا کر اس تکلیف سے بچ جائے تو ایسا کبھی نہ ہو سکتا، اسے اس کے کیے کی سزا مل کر رہتی۔ انسانوں کے بنائے ہوئے قانون میں خدا کے بنائے ہوئے قانون میں بنیادی یہی فرق ہے۔ انسانوں کے بنائے ہوئے قانون کی خلاف ورزی کرنے والا بعض اوقات سزا سے تو بچ جاتا ہے، لیکن خدا کے بنائے ہوئے قانون کی خلاف ورزی کرنے والا کسی صورت بھی سزا سے نہیں بچ سکتا۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ جرم کرنے والا سزا سے بچ جاتا ہے اور کسی بے گناہ کو سزا مل جاتی ہے، لیکن خدا کے بنائے ہوئے قانون میں ایسا کبھی نہیں ہوتا۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آگ میں انگلی میں ڈالوں اور درد کسی اور کو ہو۔ جو آگ میں انگلی ڈالے گا درد اسی کو ہوگا، جو ایسا نہیں کرے گا اسے درد نہیں ہوگا۔ انسانوں کے بنائے ہوئے قانون اور خدا کے بنائے ہوئے قانون میں یہ بنیادی فرق ہے۔ خدا کے قانون میں کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ جرم کرنے والے کو سزا نہ ملے اور بے گناہ مفت میں پکڑا جائے اور سزا پائے۔